ویک اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام اسکولس جو ہیں پروونس کے اندر وہ ڈسٹرکٹ جو میونسپل کمیٹیز ہیں، کارپوریشنز ہیں یا ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں ان کے تحت نہیں چلائے جا رہے تھے. یعنی تمام اسکولوں کو یہ باڈیز گورن نہیں کرتی تھیں، جبکہ کچھ کیسز کے اندر دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مینجڈ اسکولز انڈر اٹس جورسڈکشن تھرو اٹس ڈسٹرکٹ اینڈ سب ڈسٹرکٹ آفیشلز. اور کچھ جو اسکولس تھے، کچھ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ آفیسرز اور سب ڈسٹرکٹ آفیسرز کے تحت ہی کنٹرول کر رہی تھی. دس گروپ آف آفیشلز، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، انسپیکٹرز آف اسکولز ایکسیٹرا ور سول سرونٹس اینڈ ریگولر امپلائیز آف دی پنجاب گورنمنٹ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے آفیسرز ہیں یہ ایک مکمل طور پہ حکومت پنجاب کے ملازم ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آر کنٹرولڈ بائی دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. They were accountable to their supervisors in the department which operated under overall oversight of the provincial government. اور یہ جواب دے تھے اپنے ہائرارکی میں جو ہائر اپس ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک پروونس کے اندر. اب اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویک اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک جو ہے وہ سامنے آتا ہے، کیونکہ ایک جگہ آپ صوبے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے بہت سے ڈسٹرکٹس اور سب ڈسٹرکٹس کو. اب اس میں کیا لوپ ہولز تھے آئیے دیکھتے ہیں. ڈیورنگ 1979 and 2001 Punjab was governed by various military dictators for about 8 years and had an elected provincial government for about 14 years. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری کی جو گورنمنٹ رہی ہے وہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ کافی سالوں پر مشتمل ہے، اور اس کے دوران کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا امپیکٹ ہوا ایجوکیشن کے اوپر. وہ کیا ہے کہ ڈیورنگ دا ملٹری رول ایجوکیشن مینیجرز فیلٹ ریسپانسبل اونلی ٹو دیئر ملٹری باسز. یعنی جو ایجوکیشن مینیجرز ہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ صرف جو اپنے ملٹری باسز ہیں انہی کو جواب دیں ہیں. However, when the province was governed by an elected chief minister responsible to the Punjab Assembly, the education department and its district officials operated autonomously. لیکن جب چیف منسٹرز رہے اور جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ رہی تو پھر کچھ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ آپریٹ کرتے رہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز. اب اس کے ریزنس کیا ہیں آف لیک آف اکاؤنٹیبلٹی؟ پیپلز ریپرزینٹیوز، ممبرز آف دی پروونشل اسمبلیز یعنی ایم پی ایز، جن کو کہ الیکٹ کیا جاتا ہے الیکشنز کے تھرو ممبر آف پروونشل اسمبلیز، could seldom hold education managers accountable for declining quality of education for 3 reasons. یعنی 3 ریزنس ہیں جس کے تحت ایم پی ایز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے تھے ایجوکیشن مینیجرس کو. Number 1, the number of schools in a typical Punjab Assembly electoral constituency was too large for an MPA to keep track of. یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک ایم پی اے سے جو کہ اس ایریے کا ہے جو کہ سب کو جو ہے وہ دیکھ سکے. Number 2, he or she had to rely exclusively on the information and feedback provided by local notables who could filter the information to suit their biases and interest. اور پھر ایم پی اے کو ریلائی کرنا پڑتا تھا اس انفارمیشن پہ جو کہ لوکل نوٹیبلز ان کو دیتے تھے، اور اس میں بہت سی انفارمیشن جو ہے اس کو فلٹر کر دیا جاتا تھا، یعنی من پسند جو انفارمیشن ہے اسی کو آگے پہنچایا جاتا تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ although the MPAs enjoyed substantial informal influence over local education managers, his or her former channel of communication with the education officials was a long one. یعنی ویسے تو ان کا بہت انفلوئنس تھا، بہت تحکم تھا جو کہ ڈسٹرکٹ آفیسرز پہ اور ڈپارٹمنٹ پہ تھا، لیکن جو ان کا کمیونیکیشن کا چینل ہے وہ بہت طویل تھا، بہت لمبا تھا. اب وہ کس طرح سے کہ he or she had to request the chief minister or the minister who would then instruct the secretary of the department who would then speak to the officials concerned to get the job done. یعنی یا تو انہیں جو منتخب منسٹر ہیں ایجوکیشن کے ان سے بات کرنی پڑتی تھی ایک ایم پی اے کو، یا چیف منسٹر سے جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کو کہتے، اور پھر سیکریٹری سے وہ جو آرڈرز ہیں وہ ڈائریکٹ جاتے تھے گورنمنٹ آفیشلز کے پاس جو کہ اس ڈسٹرکٹ یا سب ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں. اینڈ دا میسج واز یوزلی واٹرڈ ڈاؤن ان دا پروسیس. اور جو میسج تھا اس کی اہمیت ختم ہو جاتی تھی یا وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتا تھا یا اس کی فارم چینج ہو جاتی تھی جب تک کہ وہ اس پوائنٹ تک پہنچتا تھا جہاں پہ اس کی ضرورت تھی. تیسرا پوائنٹ، there was more pressure on an MPA from his or her constituents to build roads and to lay sewage lines rather than to improve school education. اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں
کی ایک بہت واضح ہمارے ہاں پرائورٹی نظر آتی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سڑکیں بنے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیوریج لائنز کو بچھایا جائے رادر دین اسکولس کو امپروو کیا جائے. تو جو پریشر ہے ایم پی ایس پہ وہ اس قسم کا رہا کہ اس قسم کی ویزیبل ڈیولپمنٹ کی جائے, نہ کہ ایجوکیشن کی طرف دیکھا جائے جو کہ ایک انٹینجیبل قسم کی ڈیولپمنٹ ہے وین وی ٹاک آف کوالٹی آف ایجوکیشن, یا ہم ٹیچر ٹریننگ یا اسٹوڈنٹ لرننگ کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ وہ بہت پریکٹیکل نہیں ہے, بہت زیادہ ٹینجیبل نہیں ہے, ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے, تو اس ڈیولپمنٹ کو ہماری عوام کسی خاص ایک پیراڈائم کے اندر جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتی. And therefore, the only educational activity that a typical MPA ever got engaged in was building new schools, recruiting teaching and non-teaching staff, and their subsequent transfers and postings. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بہت سپرفیشل جو کام ہیں وہ حصے میں آتے تھے ایم پی ایس کے, جس میں اسکولوں کی بلڈنگس کو بنانا ہے, ٹیچرز کو ریکروٹ کرنا ہے, نان ٹیچنگ سٹاف کو ریکروٹ کرنا ہے, یا پھر ان لوگوں کی ٹرانسفرز کے اندر جو عمل دخل ہے اسے ظاہر کرنا ہے.